جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جا نماز اٹھا کے اس پر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیروں ساری باتیں کر لینا، جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا، جب اس سے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا، جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ جب وہ مشکل وقت لاتا ہے تو راستے بنا بھی دیتا ہے اور دکھا بھی دیتا ہے، مگر اس عمل کو بے حد صبر درکار ہوتا ہے۔ کن سے فیکن تک کا سفر نہایت طویل ہوتا ہے، مگر جب انسان یہ سفر طے کر لیتا ہے تو غم بہت مختصر سا رہ جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ لینا بلاوا عرش سے آیا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد میں تم کچھ مانگو اپنے رب سے اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس وہ تمہارا صبر دیکھتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو اس کے لیے کتنا صبر کر سکتے ہو۔ اللہ جلد بازی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، بس ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، وہ ضرور عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اور پتہ ہے تہجد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کو لاڈ پیار سے منانا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ تہجد دل کی راحت ہے، تہجد عشق کی نماز ہے، قیامت تک محفوظ رہتی ہے وہ چاہتے جو وقت تہجد اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بے شک اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستے تمہیں اس منزل کی جانب لے جا رہے ہوں جہاں تم جانا چاہتی ہو۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ تہجد میں کی گئی دعاؤں کی حقیقت، تہجد میں کی گئی دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے پر آپ کا رب قادر ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کی گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے، بس اس پر کامل یقین رکھ کر اس سے مانگو، اور یہ جان لو کہ جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا تو تم بے اختیار سجدوں میں گر جاؤ گے۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو چنا جا چکا ہے، اللہ کے پیارے بندوں کی فہرست میں آپ کا شمار کیا جا چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں بلا وجہ ہی مقدر کا حصہ نہیں ہیں۔ صبر کے کڑوے گھونٹوں کے بدلے تمہیں شکر کے سجدوں تک لائے جائے گا۔
صبر کے کڑوے گھونٹ کے بدلے تمہیں شکر کے سجدے تک لانے کا وعدہ ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہوتا ہے لیکن اس رب کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے، اور پھر جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی محبت ہے۔ اور کیا تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو؟ جب تمہیں یوں لگے کہ تم اب تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو سر جھکا کر خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور تمہارا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں ہر ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں تمہیں ہر تکلیف سے شفا دلا سکتی ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہیں کیا کیا دلا سکتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بے حد پسند ہے۔ اللہ دل کی خاموش دعاؤں کو بھی قبول کرنے پر قادر ہے۔ وہ دل کی بے قراری، آنسوؤں کی فراوانی، روح کی بے چینی سے واقف ہے۔ وہ سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کی کیفیت جانتا ہے۔ وہ ناممکن دعاؤں پر کن کہہ کر آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہے۔ جانتے ہو اللہ اپنی مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں ہر طرف سے بے بسی گھیر لیتی ہے، جب سب کہہ رہے ہوں کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں، اس کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے باوجود بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتی ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ جیسے ان لوگوں کی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ کچھ کہانیاں آنسوؤں سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر کی طاقت سے اور اللہ پر بھروسے سے اور یقین کامل کی خوبصورتی سے ان کا اختتام خوشگوار ہوتا ہے۔